أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن الناس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من جو یجادلو بحثیں کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ولا ہدی نہ ان کے پاس ہدایت ہے ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے مقابلے کے اندر ضد کے مقابلے کے اوپر آ کر کے اٹکل پیچھے باتیں کرتے ہیں اور اپنی نظریے کے لیے اور اپنی بات کے لیے سوائے ان کی خواہش کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ نقلی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ کچھ ٹھوس شواہد ہوتے ہیں، بس خواہشات اور ذہن کے پیچھے چلنے والے۔ اور جھگڑا کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اپنا قول لاتے ہیں اور اس کے اوپر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غور کیجیے، ایک طرف یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، عورت گھر کی ملکہ ہے، دوسری طرف یہ بغیر علم کے جو بحثیں کرتا ہے کیا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ عورت کے اوپر پردہ کرانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ، اور جب تک یہ باہر نہیں آئے گی تو ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو باہر لایا جائے، اس کو پورا موقع دیا جائے۔ تو ایک طرف اللہ کا قول ہوتا ہے کہ پردہ یہ رحمت ہے، اور دوسری طرف یہ نعوذ باللہ پردے کو ظلم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر ایک ظلم ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم ہوتی ہے کہ سود ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ خراب بات ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے معاشرے کے اندر فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، منافرت پھیلے گی، دلوں کے اندر نفرتیں آئیں گی۔ تو ایک طرف اللہ کا قول ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے، دوسری طرف اس کے مقابلے میں بحث کرنے والا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا، اور پھر سود کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ لوگوں یہ مذہب اسلام یہ عالمگیر ہے، یہ سب انسانوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے ہے۔ دوسری طرف یہ آ جاتا ہے، لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جدید دور کے اندر تو یہ اسلام نہیں چل سکتا، یہ تو 14 صدیاں پہلے کے لیے ٹھیک تھا لیکن اب کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب ہمارے لیے یورپ کا نظام ہمیں چاہیے، اس کے اندر ترقی ہے۔ ایک طرف رب کائنات کا ارشاد اقدس ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنا قول لاتے ہیں اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، مثلا یہ کہ لوگوں تمہیں مارا جائے گا، مارنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو ایک طرف یہ اپنا قول لے آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں، اور پھر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، کسی باپ دادا کو دیکھا نہیں ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں اس لیے کہا گیا قرآن کے اندر کہ بعض لوگ اللہ الخصام سخت جھگڑا لو، یہ اللہ کے مقابلے کے اندر بھی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے من یجادل جو بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں بغیر علم، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں، تو بس اٹکل پیچھے جو کچھ منہ میں آتا ہے بس کہنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ہدایت کے اوپر ہے نہ کوئی سماوی کتاب کے دلائل دیتے ہیں، بس اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اب یہ بات ذکر فرمایا کہ یہ اگلے قدم کے اوپر یہ ضد کے اندر آنے والا، یہ عناد کے اندر آنے والا، یہ غلط دلائل کے ذریعے سے پھر کیا کرتا ہے، لیضل عن سبیل، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے یہ گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو یہ بات باور کراتا ہے کہ مذہب کو اختیار کرنے کے اندر تمہارے لیے کوئی ترقی نہیں، مذہب تو تمہارے پاؤں کی بھیڑیاں ہیں، اس کو اختیار کر لو گے تو تمہیں کہا جائے گا یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس مذہب کو چھوڑ دو، مرضی کی زندگی گزارو، اپنی خواہشات والی زندگی گزارو۔ تو یہ گردنیں اکڑاتے ہوئے اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں، ضد کے اندر آتے ہیں، اور جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو اسلام سے یہ روکتے ہیں، اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ یہ
کافرانہ نظام کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے غلط دلائل کیوں لاتے ہیں؟ لیو ذل عن سبیل، تاکہ اللہ کے راستے سے، اسلام کے راستے سے لوگوں کو روک دیں. لو اس کے لیے اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ عظمت والا کام ہے، یہ عظیم کام ہے کہ ایک انسان کسی کو دعوت دے اسلام کی، اسلام کا راستہ اس کے لیے ہموار کرے، دین کی طرف لے آئے اور اس کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، مخلص مسلمان کو کر دیتا ہے. یہ عظمت والا کام ہے، یہ نیک کام ہے، اس کے اوپر بڑے اجر ہیں، بڑے ثواب ہے. حدیث کا یہ مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ علی، اگر تیری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، تیری وجہ سے کوئی آدمی جہنم سے بچ جائے، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کا بہت قیمتی مال ہوا کرتا تھا. تو جو کسی کو دعوت اسلام دے گا، اسلام کی طرف کسی کو لائے گا، تو اجر کا کام ہے. اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے کے لیے رکاوٹ بنے گا، اللہ نے کڑی سزا کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کا اعلان اس آیت کے اندر ہے کہ جو آدمی بھی ایسا ہوچا اٹکندہ استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے برگشتہ کرتا ہے، اسلام سے برگشتہ کرتا ہے، کہ آج کل دین اسلام یہ بطور نظام کے یہ چل نہیں سکتا ہے، اس کے مطابق ترقی ہو نہیں سکتی ہے، اور لوگوں کو سیکولرزم کے لیے تیار کرتے ہیں، کفر کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ لہو اس بندے کے لیے جو اسلام سے روکے گا، پھر دنیا کے اندر بھی خزي و رسوائی ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کو کچھ فوائد حاصل ہو جائیں، لیکن بالآخر انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اسلام سے روکنے والا. وَنُذِيقُهُ، اور ہم اس کو مزہ چکھائیں گے قیامت والے دن جلنے کی، آگ کے عذاب کا. تو جو اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والا ہے، اسلام کے راستے سے روکنے والا ہے، دین کے راستے سے روکنے والا ہے، لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، اسلام سے دور لے جانے کی کوشش کرنے والا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ایسے بندے کو کہ جو اسلام سے روکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا رسوائی کی، اور آخرت کے اندر چلنے کا. یہ عذاب کون سا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا ہے. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی ٹھنڈی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آگ سے روشناس کرایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کے 70 میں سے ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. فرمایا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جہنم کی آگ ہے، جو آخرت کی آگ ہے، وہ دنیا کی آگ سے بہت گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کا 70 میں سے ہے. اور یہ بھی روایات کا مفہوم ہے کہ جہنمی کو جہنم کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کے جسم کو، اس کے چمڑے کو موٹا کیا جائے گا تاکہ اس کے سیک کو یہ محسوس کر سکے اور سزا کو محسوس کر سکے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ایک بندے کو اتنی بڑی سزا کہ دنیا میں بندہ ذلیل ہو جائے، یہ عزت بڑی نعمت ہے. انسان کو عزت ملے، انسان سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ لوگوں کے دل کے اندر اس کی محبت اور عزت آ جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. اور انسان سے کوئی ایسا گندا کام ہو جائے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو کر کے رہ جائے، بہت بڑا عذاب ہے. یہ ذلت، یہ رسوائی. اگر انسان کا ضمیر جاگنے والا ہو تو یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کے راستے کے لیے رکاوٹ بنے گا، نمازوں کے لیے رکاوٹ بنے گا، قرآن کے لیے رکاوٹ بنے گا، اسلامی نظام کے لیے رکاوٹ بنے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی کہ اس کے لیے پھر دنیا کے اندر خزي رسوائی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالیں اور روڑے اٹکانے والے کے لیے آخرت کے اندر بھی جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں ہوگا؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جو برے اعمال کی اس کی وجہ سے یہ جہنم کی سزا ہوگی. اور جنت کیوں ہوگی؟ ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، دین کے لیے جدوجہد کی وجہ سے، اسلام کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، اور دینی نظام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کی وجہ سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کی وجہ سے، تلاوت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جنت تیار ہوگی. لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے آخرت کے اندر یہ رسوائی کا عذاب تیار ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ. اب ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ کسی انسان کو ذلیل کر دینا اور کسی انسان کو آگ میں جلانا، یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ظلم معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ بندے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے. جب بتلایا جاتا ہے کہ اس راستے کے اوپر جاؤ گے تو نقصان ہوگا، جب اسی راستے کے اوپر جاتا ہے تو خود اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مارتا ہے. ایک طالب علم جو پڑھتا ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں کرتا ہے، اس کو اگر استاد فیل کر دیتا ہے تو یہ استاد کا ظلم نہیں ہے، اس کی اپنی ناکامی ہے کہ اس نے راستہ ہی ناکامی کا اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ ہی بتلا دیا ہے کہ دین اختیار کرو گے، اس کی دعوت دو گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو گے، انشاءاللہ کامیاب ہوگے. اور لیکن اگر دین کے لیے رکاوٹیں بنو گے، زنا کرو گے، سود کھاؤ گے، کفر کرو گے، تو تمہارے لیے عذاب ہوگا. اب ایک انسان پھر بھی کفر کرتا ہے، زنا کاریاں کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو گویا کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو سزا کے اوپر پیش کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے یہ بات فرما دی کہ لوگوں یہ بات یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہوتا کہ بندے جہنم کے اندر جائیں. اللہ کی رضا اس بات کے اندر ہے کہ لوگ نیک ہوں اور جنت میں جانے والے ہوں. جہنم کے اندر بھیجنا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہوگا. اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے من جو یجادلو، بحثیں کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر ٹھوس دلیل کے. ولا ہدی، نہ ان کو ہدایت ملی ہے، ولا کتاب مبین، اور نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے، نہ کوئی سماوی کتاب ہے ان کے پاس. ثانیہ، اکڑاتے ہوئے، یطفی، اپنی گردنوں کو، لیضل، تاکہ گمراہ کر دیں، عن سبیل، اللہ کے راستے سے. لو ہے اس کے لیے پھر دنیا میں خزن، رسوائی، ونذیق، اور مزہ چکھائیں گے اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا. ذالک، یہ بدلہ ہے، بما، بسبب اس کے جو قدمت، آگے بھیجا ہے، یدا کا، تمہارے ہاتھوں نے، وان، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے اوپر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی برحم فرما، ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کو امن و امان نصیب فرما. یا اللہ ان کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو روک دے. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما جو ہدایت کے قابل نہیں ہے، ظالم ہے. یا اللہ تو خود ہی ان کے ساتھ نمٹ لے. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم کی کرم کی بارش نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ علاج نصیب فرما. یا اللہ پیش آمدہ الیکشن وطن عزیز کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی کا پیش خیمہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی حیات کے اندر اسلامی نظام کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.